بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آپ سے آج ہم نے جو خبریں اور چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس میں سب سے اہم آج عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی پنجاب کے الیکشن کے لیے باقاعدہ کمپین کا آغاز کر دیا ہے لاہور سے، اور لاہور سے ایک بڑی ریلی جو ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، جو لاہور کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اس نے داتا صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اس کا اختتام ہونا ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے۔ اس ریلی میں کتنے لوگ ہیں اور اس ریلی میں سیکورٹی کیا صورتحال ہے، اور خان صاحب کہاں پہ سوار ہیں، کس گاڑی میں سوار ہیں، اور انہوں نے خطاب میں آج جو اعلانات کرنے ہیں اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کی 2 عدالتوں نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ کیس کیا تھے، ان کی سماعت جو ہے وہ کیسی ہوئی، کیا سماعت ہوئی، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر توشہ خانہ جو ہے وہ اس کا ریکارڈ پبلک آپ کو پتہ ہے کہ کر دیا گیا ہے، اور حکومت پاکستان نے تمام ریکارڈ کو جو ہے وہ اپنی کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے۔ اس میں کن کن کے نام ہیں اور کس کس نے توشہ خانہ سے ہاتھ رنگے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف۔ اگر لاہور کی صورتحال کو دیکھیں تو خان صاحب کی 2 پہلے ریلیاں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں۔ پہلی ریلی میں جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور ایک کارکن جو ہے علی بلال کی ہلاکت بھی ہو گئی۔ وہ حادثے کا شکار ہوا، لیکن ریلی والے دن اس کی ہلاکت ہوئی، اور وہ کیس جو ہے اب کسی اور طرف جا رہا ہے، بجائے مرڈر کیس کے وہ کسی اور طرف رخ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور سی ایم پنجاب نے مل کے جو پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر آئی جی پنجاب ان کے لواحقین کے گھر ان کے والد سے جا کے ملے، ان کی والدہ سے جا کے ملے۔ اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ صورتحال چینج ہو رہی ہے، اور ایک نئی دفعات اس میں شامل کی جا رہی ہیں، بلکہ کر لی گئی ہیں۔ 8 مارچ کو ریلی تھی، پھر ریلی کا اعلان ہوا خان صاحب کا، اور ریلی کے لیے لیکن دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ تھی، اور پھر ریلی جو ہے منسوخ کرنا پڑ گئی۔ آج 13 مارچ کو ایک طرف خان صاحب کی لاہور میں ریلی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے اسلام آباد کی 2 عدالتوں نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد پولیس وہاں پہ لاہور میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد اور لاہور کی پولیس جو ہے مل کے خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہے تو ان کے پاس ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے کہ وہ عمران خان کو وارنٹ گرفتاری دکھا کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ریلی رواں دواں ہے، اور ریلی میں سینکڑوں کارکن بلکہ ہزاروں کارکن جو ہے وہ اس ریلی میں شریک ہیں۔ مختلف علاقوں سے کے پی سے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں موجود ہیں، اور زمان پارٹ سے یہ ریلی جو ہے مختلف روٹس کے مختلف علاقوں کا چکر لگاتی ہوئی اس کا اینڈ ہونا ہے داتا صاحب دربار پہ، اور وہاں پر خان صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے۔ یہ پہلی اپیرنس ہے خان صاحب کی کسی جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی میں، سیاسی جلسہ آپ کہہ لیں، سیاسی ریلی کہہ لیں۔ اس سے پہلے جب سے وزیر آباد کا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد خان صاحب نے پنڈی میں صرف ایک جلسہ تھے جو لانگ مارچ کا اختتام تھا، اس کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد خان صاحب کہیں نہیں گئے، صرف جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی جو ہے وہ حاضری ہوئی کورٹ میں، اور کوئی سیاسی جلسہ تھا، نہ کوئی سیاسی ریلی سے انہوں نے خطاب کیا اور نہ اس کو لیڈ کیا۔ یہ پہلی جو ہے وہ ریلی ہے جو اس وزیر آباد حادثے کے بعد جو ہے وہ خان صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ریلی میں خان صاحب کیا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک نئی تحریک کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس تحریک میں نہ صرف پنجاب کے الیکشن بھی آئیں گے اور بلکہ عام انتخابات تک یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اس میں انہوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں جا کے جلسے بھی کرنے ہیں، اور
جلسوں کا اعلان بھی آج کر دیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کس حد تک، ایک طرف تو مور دین 75 کیسز ہیں، کسی میں ضمانت پہ ہیں، کسی میں تاریخ ہے، کسی میں پیشی ہے، کسی میں جو ہے وہ ریکارڈ کی فراہمی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ خان صاحب جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی جلسے بھی جو ہے وہ سیاسی جلسے اور سیاسی سرگرمیاں بھی عروج پر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ جو دکھ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ان کیسوں سے متعلق کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے کہ ان کیسوں کی وجہ سے ان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، ان کی جو سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو۔ تو پنجاب کے الیکشن قریب ہیں اور کاغذات نامزدگی کا جمع کرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 30 اپریل کو پولنگ ہونی ہے اور خان صاحب جو ہے پوری طرح بلکہ بھرپور طریقے سے اس کمپین کو آج سے انہوں نے لیڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وارنٹ گرفتاری ایک سائڈ پہ ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب جو ہے اپنی کمپین کو بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب، ناظرین ہم چلتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں کیا ہوا۔ اسلام آباد میں آج عمران خان کا ایک توشہ خانہ کیس تھا اور ایک کیس جج کو دھمکی دینے کے حوالے سے تھا۔ دونوں کیسوں میں پہلے جج کو دھمکی دینے کے کیس میں خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور پھر شام کو توشہ خانہ کیس میں جس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کر رہے تھے، وہاں سے ان کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 8 مارچ کو جو ریلی تھی، اس کے بعد جب جو ہے وہ سماعت آج ہوئی تو خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے پولیس کو آرڈر کیا گیا ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری انہیں پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اب صورتحال یہ بنتے جا رہی ہے کہ لاہور میں اسلام آباد پولیس کی ایک پارٹی موجود ہے، اور وہ پارٹی لاہور پولیس سے مل کے خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں اس کی تعمیل کروائے گی، اور تعمیل کے ساتھ ہی اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں تو گرفتار کر سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی، کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ آپ پیش ہوں کورٹ میں اور عدالتوں کا احترام کریں، لیکن خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ کب ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کا جو ہے وہ ہمیں انتظار ہے، اور آپ بھی ظاہری بات ہے اسی کے انتظار میں ہے کہ خان صاحب کو گرفتاری جو ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اور جو لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے، کہ خان صاحب پر اتنے کیس ہیں، جو تجزیہ کار بھی ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسز چلتے رہیں گے، لیکن جو ہے وہ ان کو گرفتاری کے لیے جو ہے ان کی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے، یا انہیں اڈیالہ بھیج دیا جائے، یا کسی اور جیل بھیج دیا جائے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر ناظرین، توشہ خانہ کیس جو ہے، وہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ایک ڈاکومنٹ ہے اور ایک اسکینڈل ہے، جس میں جو ہے وہ گزشتہ رات حکومت کی طرف سے پبلک کر دیا گیا ہے سارا ریکارڈ، اور ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ کس نے کہاں سے تحائف لیے، جس میں پرویز مشرف سے لے کے اور آج تک کے جتنے حکمران ہیں، جتنے صدور ہیں، جتنے وزراء اعظم ہیں، جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں، جتنے وزراء اعلیٰ ہیں، اور جتنے بیوروکریٹ ہیں، اور جتنے صحافی ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کو کتنے کا گفٹ ملا، اور کس نے کتنے کا جو ہے وہ گفٹ خریدا، اور پھر اس کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن جس طرح خان صاحب نے تحائف خرید کے بھیج دیے، ہو سکتا ہے کہ ان شخصیات نے بھی، اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ، اگر 10 لاکھ کی گھڑی ہے اور اس کی قیمت 1.5 لاکھ جمع کروا کے، تو باقی ڈیفینیٹلی جو ہے انہوں نے بھی شاید فروخت کر دی ہو کسی مارکیٹ میں، دبئی میں فروخت کر دی ہو، یا
F7 میں فروخت کر دی ہو یا جناح سپر کے کسی جو گھڑی ساز ہے اس کو فروخت کر دی ہو، لیکن یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی، اور خان صاحب نے بھی کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے بھی جو ہے وہی کیا جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور کم پیسے جمع کرا کے اور زیادہ پیسوں میں چیز جو ہے وہ تحائف بھیج دی ہیں۔ لیکن جو ایک چیز ملک کو گفٹ ملا ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان ہیں یا نواز شریف ہیں یا شہباز شریف ہیں یا گیلانی صاحب ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں ملک پاکستان کی عوام کے، اور وہ گفٹ ملتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، وہ گفٹ ملتا ہے پاکستان کے فیڈرل منسٹر کو، وزیر اعلیٰ کو۔ یہ کسی کا ذاتی گفٹ نہیں ہوتا ناظرین، اور اس کو پرچیز کر کے اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنا یا اپنے پاس رکھنا یا اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنانا، یہ قطعی بھی جو ہے وہ اس کی نہ اجازت ہونی چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ حکمرانوں کو اسپیشلی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں وہ لے کے اس کو مارکیٹ میں فروخت کریں یا اپنے جو ہے ڈرائنگ روم کی اس کو زینت بنائیں۔ تو بہرحال یہ لسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ خود اسے چیک کر سکتے ہیں کہ کن کن کے نام ہیں اور کن نے جو ہے وہ توشہ خانہ میں ہاتھ رگے ہوئے ہیں، آپ سب کے سامنے ہے۔ لاہور کی ریلی سے لے کے اور اب تک کی صورتحال سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔